لوگوں نے خیال کیا نا آج اپنے ابو کے لیے کھانا بنائیں گے، آپ آتے ہیں کچھ انتظام ہوتا ہے تو پیٹ میں کچھ چیزیں چلی جاتی ہیں روٹیوں کی صورت میں. آج آپ کے بغیر ہم لوگوں نے سوچا کہ تھوڑا سا چاول ہے، کچھ کھانا بنانے کی ترکیب یاد آئی نا، تو ہم چاروں بہنوں نے، کسی نے لکڑیاں روشن کی، کسی نے چولہے جلائے اور کسی نے برتن تیار کیا، کسی نے پتیلی میں پانی ڈالا، کسی نے چاول دھل کے ڈالا. آقا ہم چاروں بہنوں نے اپنی ماں خدیجہ کی اس مبارک عادت کو دیکھ کر کے اسے تخت مشق پہ لایا، اسے پریکٹیکل طور پر اپنی زندگی میں لایا، اور ابو آج ہم نے آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنانے کی ٹھان لی. میرے آقا فرماتے روتی کیوں ہو؟ جب کھانا بنانے کا ارادہ کیا روتی کیوں ہو؟ حضور کی بیٹیاں کہتی ابو روٹیاں وہ چاول گرم ہو رہا تھا، آگ تیز روشن تھی اور ہم لوگ چاروں چولہے کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، خوش تھے. کبھی اسی زمین پر میری ماں خدیجہ بیٹھا کرتی تھی، اسی چولہے کے قریب میری ماں خدیجہ بیٹھ کے لکڑیاں پھونکتی تھی، مجھے حضور پر درود پڑھنے کے آداب سکھاتی تھی، مجھے صبر کی تھپکیاں دیتی تھی. حضور فرماتے ٹھیک ہے روتی کیوں؟ تو حضور کی چاروں بچیاں کہتی ہے جب آقا وہ چاول پکنے والا تھا، سمجھ رہے ہیں آپ، تاریخ بھری پڑی ہے. جناب امیر حمزہ فرماتے ہیں میں نے بھی بڑی محبت کی اپنے بھتیجے سے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر شریف میں اسی مبارک خاتون سے شادی ہوئی جس کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. کوئی پھر سے ان کے نام پر سبحان اللہ کہہ دے، سبحان اللہ سبحان اللہ برکت ہوگی، اونچی بولے. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی. معلوم ہے ان کا گھر کہاں تھا؟ جو لوگ مدینہ شریف اور مکہ شریف گئے ہیں وہ اسے ریورس کریں. مکہ شریف میں صفا اور مروہ کی پہاڑی ہے، مروہ پہاڑی سے باہر نکلے، اولڈ باب مروہ، اولڈ گیٹ مروہ، پرانا دروازہ ہے مروہ کا، اس کے باہر نکلیں، بائیں طرف جائیں، 20-25 فٹ کے فاصلے پر آپ کو کچھ وہاں روحانیت کی خوشبو نظر آئے گی. کسی سے پوچھئے گا نہیں، آپ کا دل کہے گا یہی وہ ایریا ہے جو امی خدیجہ کا گھر حضور کی سسرال کہلاتا تھا. اسی گھر میں مخدومہ زینب پیدا ہوئیں، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. اسی گھر میں مخدومہ رقیہ پیدا ہوئیں، اب دیکھنا اب کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. اسی گھر میں ام کلثوم پیدا ہوئی، اب کوئی بولے کہ نہ بولے اب تو دل بولے گا. اسی گھر میں مخدومہ فاطمہ پیدا ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مخدومہ خدیجہ حضور کی سسرال کا گھر تھا. میرے آقا پھر اسی گھر میں رہتے تھے. اچانک امی خدیجہ کا انتقال ہوا. امی خدیجہ نے حضور کی بڑی خدمت کی. میں نے ایک سمپل کے طور پر بات بتائی تھی، سمجھ رہے؟ پھر اچانک میرے آقا کی بیوی امی خدیجہ کا انتقال ہو گیا. حضور کی 4 بیٹیاں، مخدومہ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور مخدومہ فاطمہ، 4 بیٹیاں حضور کی. 3 بیٹے، 3 بیٹے. ایک روایت میں 2 کی قبر مدینے میں ہے، جناب ابراہیم کی مکے میں ہے، جناب ابراہیم کی مدینے میں، ہلکا سا اختلاف. حضور کے 3 شہزادے ہیں، ماریہ قبطیہ کے شکم نور سے ایک، بقیہ حضور کی ساری اولادیں، 4 بیٹیاں 2 بیٹے حضور کے امی خدیجہ کے شکم نور سے زمین پہ تشریف لائے. کتنے ہیں؟ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، کتنے ہوئے؟ 6. ایک بیٹے حضور کے ماریہ قبطیہ کے شکم نور سے آئے، ان کا انتقال بھی غالباً مکہ شریف میں ہوا جیسے مورخ بیان فرماتے ہیں. سبحان اللہ. میرے آقا کی بیوی امی خدیجہ کا انتقال ہوا. حضور کی یہ بیٹیاں میری بہنیں بیٹی ہیں، سیدانیاں شہزادیاں حضور کی بیٹی ہیں. حضور کی کوئی بیٹی 5 سال کی تھی، کوئی 7 سال کی تھی، کوئی 9 سال کی تھی. جب امی خدیجہ کے سائے سے محروم ہو گئے، حضور گھر میں آتے نا تو اپنی بچیوں کے افسردہ چہرے کو دیکھتے نا تو حضور تنہائی میں روتے تھے. اور میری بیٹیاں بغیر ماں کی ہو گئیں. حضور ان کو اپنے سینے سے لگاتے تھے، اپنے سینے سے لگا کے اپنی چاروں بچیوں کو اپنے ساتھ سلاتے تھے. اپنے سامنے آنے والی روٹیوں کو حضور اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے. جب بچیاں حضور کی بیوی اپنی ماں کو یاد کرتی تو حضور انہیں سینے سے لگا کے تسلیاں دیتے. اے میری بیٹی رو مت، تیری خدیجہ نہیں ہے لیکن تیرا باپ تو ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کا کوئی نہیں میں اس کا. یتیموں کی خبرگیری کوئی نہ لے میں لیتا ہوں، جسے بھوک لگے مجھے دیکھ لے، جسے پیاس لگے مجھے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا. لیکن اے دوستو بات تو یہ چلے کہ حضور صابروں کے سردار ہیں. کیسا صبر کیا حضور نے معلوم ہے. پیر کرم شاہ ازری چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کبھی گھر میں آتے نا تو حضور کی 4 بیٹیاں حضور سے لپٹ کے رونے لگتی. کبھی کبھی امی خدیجہ کی یاد میں حضور تسلیاں دیتے. ایک دن جیسے حضور اپنے گھر میں داخل ہوئے نا تو مخدومہ زینب، مخدومہ رقیہ، مخدومہ ام کلثوم، مخدومہ کائنات اپنے ابو سے لپٹ کے رونے لگی. حضور فرماتے اے میری بہنوں سنو، تھوڑی سی تکالیف پر کبھی کبھی شکوے شکایت کرتی ہو، ہے نا؟
تھوڑا سا درد برداشت نہیں ہوتا نا، تو پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتی ہو، اے میرا شوہر ظالم ہے، میرے شوہر کا باپ ظالم ہے، میری ساس بڑی ظالمہ ہے، ہاتھوں کو اٹھا لیتی ہو۔ آؤ دیکھو مختومہ فاطمہ زینب و رقیہ ام کلثوم کی صبر کی داستان کتنی غمناک ہے۔ معلوم ہے پیر کرم شاہ ازہری نے فرمایا، چیف جسٹس آف قاضی القضات فی پاکستان، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے گھر میں آئے نا تو حضور کی چاروں بیٹیاں لپٹ گئیں اور رونے لگی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میری بیٹی زینب، اے میری بیٹی سکینہ، اے میری بیٹی ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ، کیوں روتی ہو؟ تو چاروں بیٹیاں کہتی ہیں ابو جان آج ہم لوگوں نے خیال کیا نا آج اپنے ابو کے لیے کھانا بنائیں گے، آپ آتے ہیں کچھ انتظام ہوتا ہے تو پیٹ میں کچھ چیزیں چلی جاتی ہیں روٹیوں کی صورت میں، آج آپ کے بغیر ہم لوگوں نے سوچا کہ تھوڑا سا چاول ہے، کچھ کھانا بنانے کی ترکیب یاد آئی نا، تو ہم چاروں بہنوں نے کسی نے لکڑیاں روشن کی، کسی نے چولہے جلائے اور کسی نے برتن تیار کیا، کسی نے پتیلی میں پانی ڈالا، کسی نے چاول دھل کے ڈالا۔ آقا ہم چاروں بہنوں نے اپنی ماں خدیجہ کی اس مبارک عادت کو دیکھ کر کے اسے تخت مشق پہ لایا، اسے پریکٹیکل طور پر اپنی زندگی میں لایا، اور ابو آج ہم نے آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنانے کی ٹھان لی۔ میرے آقا فرماتے روتی کیوں ہو؟ جب کھانا بنانے کا ارادہ کیا روتی کیوں ہو؟ حضور کی بیٹیاں کہتی ابو روٹیاں وہ چاول گرم ہو رہا تھا، آگ تیز روشن تھی اور ہم لوگ چاروں چولہے کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، خوش تھے۔ کبھی اسی زمین پر میری ماں خدیجہ بیٹھا کرتی تھی، اسی چولہے کے قریب میری ماں خدیجہ بیٹھ کے لکڑیاں پھونکتی تھی، مجھے حضور پر درود پڑھنے کے آداب سکھاتی تھی، مجھے صبر کی تھپکیاں دیتی تھی۔ حضور فرماتے ٹھیک ہے روتی کیوں؟ تو حضور کی چاروں بچیاں کہتی ہیں جب آقا وہ چاول پکنے والا تھا، وہ پتیلی کا کھانا تیار ہونے والا تھا، تو یہ محلے کے وہ دشمن حکم کا بیٹا، وہ ابو لہب کا بیٹا، سرکار لات مار کے دروازے کو دھکا دے کے گھر میں داخل ہو گئے اور باہر سے گالیاں دے رہے تھے۔ میرے آقا فرماتے پھر کیا ہوا؟ حضور کی چاروں بچیاں کہتی ابو جان ہم لوگ چولہے کے پاس تھے، سہم گئے، پھر کہا ہم لوگ ڈر کے مارے ایک کنارے چھپ گئے، ان ظالموں نے ہم لوگوں کی محنت کی وہ کمائی جو پکا ہوا چاول تھا اس کے ڈھکن کو کھولا اور گندگی نکال کر کے باہر سے اسی کھانے کے برتن میں ڈال کے ہنستے ہوئے چلے گئے۔ آج یہ پہلی مرتبہ پتیلی کے کھانے کو دیکھنے سے محروم ہوں۔ میرے آقا نے اپنی بچیوں کو اپنے سینے سے لگایا، کہا اے میری شہزادیوں صبر کرو، ایک دن نہ ابو جہل باقی رہے گا، نہ ابو جہلی باقی رہیں گے، نہ ابو لہب باقی رہے گا، نہ ابو لہبی باقی رہیں گے، صبح قیامت تک اگر باقی رہے گا تو تیرے بابا کا دین باقی رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ تم جتنا تراشو گے یہ اور سوا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا، مجھے جتنا تپایا جا رہا ہے میں اتنا ہی چمکتا جا رہا ہوں۔ یہ صبر کی حسین مثال اور کون ہو سکتی ہے؟ میرے آقا نے اپنی بیٹیوں کو اپنے سینے سے لگایا، صبر کر میری بیٹی فاطمہ، صبر کر میری بیٹی زینب اور رقیہ ام کلثوم، یہ ابو لہبی ابو جہلی باقی نہیں رہیں گے لیکن تیرے بابا کا دین باقی رہے گا۔ بتا دو ابن سعد ہے کہ مر گیا، شمر ہے کہ مر گیا، خولی ہے کہ مر گیا، یزید ہے کہ مر گیا، ابو جہل ہے کہ مر گیا، نام و نشان تک مل گئے، لیکن جہاں لوگ پائے جاتے ہیں وہاں اذانیں ہوتی ہیں، جہاں اذانیں ہوتی ہیں وہاں مؤذن کی زبان پر کسی اور کے باپ کا نام نہیں، حسین کے نانا کا نام گونجتا ہے اور یہ صبح قیامت تک گونجتا رہے گا انشاءاللہ۔ بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، ہم رہیں کہ نہ رہیں، ہماری اولادیں رہیں کہ نہ رہیں، لیکن نام مصطفیٰ باقی رہے گا انشاءاللہ۔ جو دین طائف میں نہ مٹا، جو دین کربلا میں نہ مٹا، وہ کسی ظالم کے مٹانے سے مٹ نہیں سکتا ہے۔ یہ محرم کے دنوں پر کسی کے باپ کے نام کے جھنڈے لگتے نہیں، یہ حسین کے نام پہ لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس دین میں حسین کا لہو شامل ہے، یہ سنیلا کا لڈو نہیں، اسے ہضم کر لیا جائے، سمجھے؟ ان سے بتا دو کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، مجھے جتنا تپایا جا رہا ہے میں اتنا ہی چمکتا جا رہا ہوں۔ بیس حضور نے صبر کیا ہے، اللہ نے کہہ دیا میں تیرے ساتھ ہوں، سبحان، میں تیرے ساتھ ہوں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا سا